الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجل أو قال رجال من أهل فارس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دراصل ابھی عشاء کی نماز کے متصل بعد میرا بیان ہے وہاں جامعۃ الفرقان یا ادارۃ الفرقان ہے، وہاں پہ جامعۃ الفرقان، اور وہاں میرے بیان کا وقت ہے 8 بجے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں یہاں کتنے بجے بیان ختم کریں اور کتنا وقت درمیان میں ہوگا یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ یہ میں نے صرف اس لیے گزارش کی ہے کہ ہمارا بیان صرف مختصر نہیں، نہایت مختصر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت میں ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا اور آپ کی چند مخصوص صفات کا ذکر بھی فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر 2 لفظ استعمال فرمائے۔ نمبر 1 فی الامیین، کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں نبی بنا کر بھیجا، اور ایک لفظ ہے وآخرین، اور امیین کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ امیین کون ہیں؟ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ امیین سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ امیین کی اصطلاح اس وقت اہل عرب کے لیے استعمال ہوتی تھی کہ وہ عموماً عرفاً لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہاں رواج ہی نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان میں لکھنے اور پڑھنے والے نہیں تھے، عام رواج یہ نہیں تھا، انہیں امیین کہا جاتا ہے۔ آخرین سے مراد کیا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ بھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ امیین کون ہیں؟ وفینا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال او قال رجل من ابناء فارس۔ بعض دوسری روایات میں علم کے لفظ بھی ہیں، لو کان العلم عند الثریا، جس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر علم یا ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو کچھ فارسی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں سے بھی علم اور ایمان کو لے آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری امت میں کچھ فارسی لوگ ایسے ہوں گے جو عربی نہیں ہوں گے، اجمی ہوں گے، اور اللہ ان کے مزاج میں اس قدر تحقیق کا مادہ پیدا فرما دیں گے اگر اتنا مشکل مسئلہ ہو کہ ثریا پر جا کے لانا پڑے، وہ اتنے مشکل مسئلے کا حل بھی نکال کے امت کو عنایت فرما دیں گے۔
اب یہ شخص کون ہے، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابنائے فارس میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تبیین الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اسی طرح حافظ ابن حجر مکی الہیثمی نے کتاب لکھی ہے امام صاحب کے مناقب پر۔ ان حضرات نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے اشارہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ حضرت امام سیوطی آپ حیران ہوں گے کہ حنفی نہیں تھے بلکہ شافی تھے، اور وہ لوگ کتنے دیانتدار تھے۔ جس امام کے مقلد ہیں وہ امام شافی ہیں، اور جس امام کے بارے میں بشارت ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بشارت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا اور اس کی شرح آپ کے عمل اور آپ کی زبان مبارک سے حدیث مبارک نکلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور حالت ایمان میں آپ کو دیکھنے والے یا آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دین دیا اور صحابہ کرام کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس دین کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، لیکن دین کو لکھنے کا موقع صحابہ کرام کو نہیں ملا۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے، لکھا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے اکثر نے اپنی پوری زندگی جہاد کے اندر گزاری ہے، اور بعض ایسے تھے جو مدینہ مکہ میں بیٹھ کے کوفہ میں بیٹھے علمی کام میں لگ گئے، لیکن لکھنے کا ایسا موقع نہیں مل سکا۔ اگر اس دین کو لکھا نہ گیا تو اس دین نے محفوظ نہیں رہنا۔ جس طرح قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو لکھا ہوا نازل نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترتی، مختلف صحابہ کرام ان کو لکھ لیتے، حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت معاویہ ہیں، کچھ اور بھی ہیں، وہ لکھتے، اور وہ قرآن کریم لکھا ہوا مختلف جگہوں پہ تھا، وہ سارا قرآن ایک جگہ پہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ رائے سامنے آئی کہ اس قرآن کو ایک جگہ پہ لکھ لیا جائے، لکھا ہوا تھا لیکن منتشر تھا، ایک جگہ پہ نہیں تھا۔ اور یہ رائے کیوں پیش آئی؟ جب صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کے خلاف جہاد کیا، اور اس میں بڑی تعداد صحابہ کرام کے جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بات لائی گئی اگر قرآن کریم کو ایک جگہ پہ جمع نہ کیا حفاظ شہید ہوتے رہیں گے، اور مختلف تھوڑا تھوڑا قرآن مختلف لوگوں کے پاس ہوگا، ایک جگہ پر اگر قرآن نہ ہوا تو آئندہ نسلوں کے پاس قرآن کیسے پہنچے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عمر بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قرآن نہیں لکھوایا، تو جو کام اللہ کے نبی نہ کریں وہ ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر ایک ہی جملہ دہراتے رہے، حضرت ایک جگہ پہ قرآن جمع کر لیں، فیہ خیرن فیہ خیرن فیہ خیرن، اسی میں خیر ہے۔ حضرت عمر نے اتنی بات عرض کیا کہ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت عمر کی بات کھل گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ صدیق کو فرمانے لگے کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا ہے، اب میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے۔ اب قرآن کریم ایک جگہ پہ جمع ہو گیا۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں کہ جامع القرآن حضرت عثمان ہے، یہ سنا ہے نا؟ کہتے ہیں نا تو جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، نعرہ لگتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق نے جمع کیا، اور آپ نے سنا تو عثمان بن عفان جامع القرآن ہے، تو کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کرا دیا،
حضرت عمر کے دور میں بھی جمع رہا۔ قرآن کریم ایک قرات پہ نازل نہیں ہوا، قرآن کریم 10 قراتوں پہ نازل ہوا ہے۔ 10 قرات سے مراد وہاں اس وقت عربوں میں جو 10 لغات بولی جاتی تھی ان میں سے 10 قراتوں میں 10 زبانوں میں قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ ایسا تھا کہ جن کے معنی میں اختلاف نہیں تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین، اور ایک قرات ہے مالک یوم الدین۔ مالک کا معنی بھی بادشاہ ہے اور ملک کا معنی بھی بادشاہ ہے۔ ایک زبان میں عرب میں مالک کہتے، ایک میں ملک کہتے، تو قرآن مالک یوم الدین بھی اترا اور مالک یوم الدین بھی اترا۔ اب اس طرح قرآن کریم جو تھا وہ 10 قراتوں میں نازل ہوا۔ اب ہوا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور سے پہلے، ان کے دور میں تو زیادہ پھیل گیا قرآن کریم، چونکہ 10 قراتوں میں تھا۔ اب ایک قرات میں ایک مصحف، ایک میں دوسرا، ایک میں تیسرا، ایک میں چوتھا، یہ پہلا۔ اور جب یہ عربوں سے عجم میں نکل کر آیا تو عجموں میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اب مثلا آپ کے مصر میں قرآن کریم ہے، اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب دوسرا قرآن کریم جو آیا اس میں لکھا ہے مالک یوم الدین۔ عجمی میں لڑائی ہوگی، ایک کہتا ہے یہ قرآن ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ منورہ خلافت میں شکایت پہنچائی گئی کہ اختلاف شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے پھیلے ہیں نا وہ سارے مدینہ منورہ جمع کر دو، جامع القرآن، وہ سارے نسخے مدینہ منورہ میں۔ وہ جب سب نسخے جمع ہو کے آگے، حضرت عثمان غنی نے سارے نسخے جمع کرا کے رکھ لیے اور پوری دنیا میں ایک مصحف پھیلا دیا جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ قرآن 7 قراتوں میں اترا ہے، وہ نسخے رکھوا کے مرکز میں رکھ لو، محفوظ بھی رہ جائیں، اور عوام اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، لہذا دنیا میں 10 نسخے چھاپنے کی بجائے ایک چھاپ دو تاکہ قرآن کی 10 قراتیں محفوظ بھی رہ جائے اور امت کے اندر اختلاف بھی نہ ہو۔ اب حضرت عثمان غنی نے کام غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک کیا ہے، تو اس میں اشکال کی کون سی بات ہے؟ حضرت عثمان غنی نے یہ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں اب 2 قسم کے لوگ تھے۔ بعض ایسے تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ کے نبی کے لفظوں میں نقل کرتے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، اور بعض تھے کہ وہ حضور کے لفظ نقل نہیں کرتے تھے، اس حدیث کا معنی نقل کرتے۔ وہ یہ بات کہتے، ڈرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ میں نقل کرنے میں غلطی ہو جائے اور ہماری گرفت ہو جائے، وہ گھبراتے تھے۔ اور بات چاہتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے لفظ ہیں بالکل وہی آگے نقل ہو جائے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اول کے آدمی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نقل کرنے کے بجائے حدیث کا معنی بیان کرنا، اس میں ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون تھے؟ سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق۔ اچھا، صحابہ کرام جو تقریباً 1.25 لاکھ بنتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بڑے عالم ابو بکر صدیق تو زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ بڑا عالم بھی بیان کرے نا، کیوں؟ اس وقت علم تو یا قرآن تھا یا حدیث تھا، یہ باقی تو بعد میں لکھے گئے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، فلاں فلاں، وہاں تو قرآن حدیث تھا۔ تو جو شخص سب سے بڑا عالم ہے، اس کا معنی اس کو قرآن بھی سب سے زیادہ آتا ہے اور حدیثیں بھی سب سے زیادہ۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ؟ اور حضرت ابو بکر صدیق نے؟ اب سب سے پہلے حضور پاک کا کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے، تو جس نے کلمہ سب سے پڑھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ وہ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ حدیثیں کن کو آتی ہوگی؟ تو ابو بکر کو۔ ہر وقت ساتھ جو وہ رہے تو انہیں کو زیادہ آتی ہوگی نا۔ لیکن مشہور کیا ہے؟ ابو ہریرہ بڑے محدث تھے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو مسئلہ وہی بتاتے جو حضور نے بتایا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا لفظ نقل کرنے کے بجائے
قال ابو بکر نے کہہ دیتے کہ میں یہ کہتا ہوں، تاکہ نسبت میں ڈر لگتا تھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ مسئلہ اللہ کے یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو وہ کہتے حضور پاک نے فرمایا۔ اب جو دونوں فرمان سناتے وہ کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت صدیق اکبر الفاظ بیان کرنے سے بہت خوف کھاتے تھے، تو لفظ نقل نہیں کرتے، مسئلہ بتا دیتے۔ اچھا، اب میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی، ایک دوسرا مسئلہ خود وہ سمجھ آئے گا۔ آج اگر دنیا میں پوچھو کہ جی امیر المومنین فی الحدیث کون ہے، تو لوگ کہیں گے حضرت امام بخاری۔ پوچھو جی امام اعظم کون ہے، تو پھر کہیں گے امام ابو حنیفہ۔ اب لوگ کہتے ہیں بھی زیادہ حدیثیں تو ان کے بارے میں مشہور ہیں، تو یہ بڑے امام کیسے؟ میں پوچھتا ہوں زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور ہیں، تو ابو بکر صدیق بڑے عالم کیسے؟ تو جو آپ نے بات وہ سمجھی ہے نا، وہی بات یہاں پہ سمجھ لو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور قال رسول اللہ نہیں کہتے، قال ابو حنیفہ کہتے ہیں، تاکہ مسئلہ حضور والا بیان کر دوں، اور لفظ میں غلطی ہو جائے تو قیامت کے دن مؤاخذہ نہ ہو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کا طرز ہے حضرت ابو بکر صدیق والا، اور امام بخاری کا طرز ہے حضرت ابو ہریرہ والا۔ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، ان میں لوگوں نے امام اپنا مل کر حضرت ابو بکر صدیق کو مانا یا حضرت ابو ہریرہ کو؟ بالکل اسی طرح حضرت امام بخاری کو بہت بڑا محدث مانتے ہیں، لیکن امت نے مسائل بتانے میں امام حضرت امام ابو حنیفہ کو مانا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بشارت اللہ کے نبی کے الفاظ میں نہیں ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو فارسی ہوں گے، اور اگر ایمان یہ علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے گا تو وہ وہاں سے بھی جا کر لے آئیں گے۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ تینوں بہت بڑے امام ہیں، لیکن اجمی نہیں ہے، عربی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں، یہ عربی نہیں ہے، اجمی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کون ہے؟ عربی۔ اور امام حنیفہ کون ہے؟ اجمی۔ اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے کہ میری امت میں لوگ جو ثریا تک بھی جائیں گے علم کو لینے کے لیے، وہ اجمی کے بارے میں یا عربی کے بارے میں؟ اجمی کے بارے میں۔ اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، یہ بات سمجھنا، ثریا ستارہ ہے یا نہیں ہے؟ ثریا کیا ہے؟ ستارہ۔ اور صحابہ کو کہتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور پاک کے صحابہ کون ہیں اور ثریا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ میری امت میں جو ایسا آدمی ہوگا نا، وہ ثریا تک بھی پہنچے گا، یعنی وہ صحابہ کو دیکھنے والا ہوگا۔ اور ائمہ اربعہ میں سے واحد امام ابو حنیفہ ہیں جن نے 6 صحابہ سے حدیث پڑھی ہے اور 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 110 ہجری میں وفات پائی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے 30 سال صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔ امام صاحب نے کتنے سال؟ 30 سال۔ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، آپ کی مسجد میں کوئی بڑا بزرگ ہو جو بڑی عمر کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیٹا تسی تے ہن جمے ہو، اسی فلانے بزرگاں نو کوڑ ویکھیا سی، تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں یا اس سے نفرت کرتے ہیں؟ بھائی یہ بڑے ہیں، ان نے بڑوں کو دیکھا ہے، تو امام صاحب نے صحابہ کو دیکھا ہے، تو قدر کرنی چاہیے، دور ہٹنا چاہیے۔ اچھا ایک بات آپ سمجھنا، ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو لکھوا دی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک ہوتا ہے نماز کتابوں میں دیکھ کر پڑھنا، ایک ہوتا ہے کسی بڑے کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھنا۔ ایک ہے کتاب میں دیکھ کر نماز پڑھنا، اور ایک ہے کسی بڑے کو دیکھ کر نماز پڑھنا۔ آپ بتاؤ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتاب میں دیکھ کر پڑھیں یا کسی کتاب والے کو دیکھ کر پڑھیں؟ میں کتاب میں لکھ دیتا ہوں کہ داڑھی کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہو، ایسے ہو، ایسے ہو۔ پھر میں کہتا ہوں ادھر دیکھو، داڑھی یہ ہے جو میرے آپ کے سامنے نظر آ رہی،
اب کتاب آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بات سمجھ نہ آئے، لیکن جب مجھے دیکھیں گے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ نہیں؟ اور ہم وہ دیکھیں جو کتابوں میں لکھا ہے، اور امام صاحب نے وہ دیکھا جو صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک بات مجھے آپ سمجھائیں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ نماز کے درمیان ہاتھ، مطلب بچہ ہے، ہاتھ باندھے، کبھی کھول دے، کبھی باندھ لے، کبھی اوپر کرے، کبھی نیچے کرے، آپ بچے کو سمجھائیں گے یا نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے؟ جی نہیں سمجھائیں گے؟ اگر آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں سے خارج کرنی شروع کر دے، آپ ہاتھ پکڑ لیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں کرتے، بتائیں گے یا نہیں؟ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ نماز پڑھے اور غلط پڑھے، آپ ٹوک دیتے ہیں، تو جب امام صاحب بچے تھے آپ نے صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی، غلط پڑھتے تو صحابہ ان کو نہ ٹوکتے؟ آج کے بچے کی نماز پر اس کے باپ کی مہر ہے، اور امام صاحب کی نماز پر صحابہ کی مہر ہے رضی اللہ۔ پھر آپ کو شک کیوں پڑ جاتا ہے کہ شاید ہماری نماز ٹھیک نہ ہو، شاید ہماری ٹھیک نہ ہو، شاید ہماری ٹھیک نہ ہو؟ یہ شاید کا شک تمہیں کیوں پڑتا ہے؟ ذرا یہ دیکھا کرو ہمارا کس آدمی سے تعلق ہے۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارا ایک ذہن بن جائے کہ ہمارا کن سے تعلق ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دائیں بائیں جانے والے آپ ہرگز نہ بنو۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے پیغمبر کو امیین میں بھی بھیجا، آخرین میں بھی بھیجا، اور آخرین کا مصداق ابو ہریرہ کہتے ہم نے پوچھا کون ہے، تو آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابنائے فارس میں ایسے لوگ ہوں گے اگر علم و ایمان سریا تک چلا گیا وہاں سے بھی لے کر آئیں گے۔ تو حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں یہ اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، اور آپ اس میں اتنا تعجب کریں گے، اتنا تعجب کریں گے، ایک اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن قدوجی، اتنے بڑے عالم مسلک اہل حدیث کے، انہوں نے اتحاف النبلاء میں لکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، اور اس بشارت میں امام ابو حنیفہ بھی شامل۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ جو میں یہ کہہ رہا تھا امام صاحب کے آنے کا اشارہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ امام صاحب کے آنے کا اشارہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ اور امام صاحب کے جانے کا اشارہ کہاں پر ہے؟ آپ اس پر بھی حیران ہوں گے، حدیث پاک میں ہے ترفع زینت الدنیا، ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 150 ہجری میں اس دنیا کی زینت اٹھ جائے گی، 150 ہجری میں دنیا کی زینت اٹھ جائے گی۔ امام سیوطی اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ بھی امام صاحب کی وفات کی طرف ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ پیدا 80 ہجری میں ہیں اور وفات 150 ہجری میں۔ تو امام ابو حنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور آپ کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں۔ کتنا وہ بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مزاج تھا۔ خاص مزاج کیا تھا؟ نمبر 1، اگر ایک طرف حدیث پاک آ جاتی اور ایک طرف عقل اور قیاس آ جاتا، امام صاحب قیاس کو چھوڑ دیتے اور حدیث کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ امام صاحب کا مزاج تھا۔ حضرت امام صاحب کوفہ سے مدینہ منورہ آئے اور امام باقر کو ملے، امام باقر سے سلام دعا ہوئی، تو امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ سنا ہے کہ تم میرے نانا کی حدیثیں چھوڑ دیتے ہو اور اپنی عقل پہ عمل کرتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ فرمائیں کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ فرمایا عورت۔ انہوں نے کہا جب عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے تو میری عقل کہتی ہے جب باپ فوت ہو جائے اور اس کے وارث بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو بیٹے کو وراثت 1 گنا دینی چاہیے اور بیٹی کو 2 گنا دینی چاہیے، چونکہ بیٹی کمزور ہے اس کو زیادہ دو، بیٹا طاقتور ہے کما لے گا اس کو تھوڑا دو۔ یہ میری عقل کہتی ہے، لیکن چونکہ آپ کے نانا جی کا فرمان ہے کہ نہیں مرد کو 2 عورت کو 11 دینا ہے، میں نے اپنی عقل کو آپ کے نانا جی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اچھا میں آپ سے دوسری بات پوچھتا ہوں، مجھے آپ فرمائیں نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز اہم ہے۔ فرمایا جب عورت کے مخصوص دن ہوتے ہیں
عورت نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی، بعد میں نماز کی قضا کرے یا روزے کی؟ میری عقل کہتی ہے کہ روزہ نہ بعد میں قضا کرے، نماز کی قضا ضرور کرے، چونکہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ نماز کو رہنے دے، روزہ دوبارہ رکھ لے، تو میں نے عقل کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے دو قسم کے پانی نکلتے ہیں، ایک وہ جو چھوٹا پیشاب کرے تو پانی ہے جسے بول اور پیشاب کہتے ہیں، اور ایک وہ جو آدمی کی پیدائش کے لیے ہوتا ہے جسے نطفہ کہتے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کہ زیادہ ناپاک نطفہ ہے یا پیشاب؟ امام باقر فرمان لگے پیشاب۔ انہوں نے کہا اگر پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو میری عقل کہتی جب آدمی پیشاب کرے تو غسل کرے، اور جب نطفہ نکل جائے تو وضو کر لے، کیونکہ آپ کے وہ ناپاکی میں کم ہے اور پیشاب ناپاکی میں آپ کے یہاں زیادہ ہے۔ لیکن آپ کے نانا جی نے فرما دیا نہیں، پیشاب آئے تو وضو کرے اور نطفہ خارج ہو تو غسل کرے۔ میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ امام باقر نے ماتھا چوم لیا، فرمایا ابو حنیفہ تو ٹھیک کہتا ہے، تیرے بارے میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے۔ میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں کیونکہ میں امام صاحب کی باتیں بہت کرتا ہوں، اس کا مجھے میرا ابتلا یہ ہے کہ میرے بارے میں باتیں بہت ہیں۔ امام باقر نے امام صاحب سے پوچھا تو باتیں حل ہو گئی، اگر مجھ سے پوچھ لے تو پھر بھی حل ہو جائے، لیکن کوئی پوچھے تو حل ہوگی نا، جب پوچھے گی نہیں تو بتاؤ حل کیسے ہوگی؟ حضرت امام صاحب کا مزاج میں نے عرض کیا، اگر ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف عقل ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقل کو چھوڑ دیتے تھے، حدیث پاک کو نہیں چھوڑتے۔ دوسری بات سمجھیں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، اگر ایک مسئلے پر کئی حدیثیں آ جائیں تو امام صاحب کا مزاج یہ تھا کوئی ایک حدیث بھی نہ چھوڑو، ان سب حدیثوں کو ایسے ملا دو کہ کسی بھی حدیث پر عمل کرنا ممکن ہو جائے اور کوئی بھی حدیث چھوڑنی نہ پڑے۔ یہ امام صاحب کا مزاج تھا۔ اس پر مسائل تو کئی ہیں، میں ایک مسائل ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بڑی معروف بات ہے جو آپ نے سنی ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کس نے پڑھا، آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر۔ اچھا کوئی کہے گا نہیں حضرت علی، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ، کوئی کہتا ہے حضرت زید۔ امام صاحب فرماتے نہیں، یہ چاروں جواب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھے سب سے پہلے حضور کا کلمہ کس نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، جواب حضرت ابو بکر، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب حضرت خدیجہ، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب حضرت علی، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب حضرت زید، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ جو بڑے تھے اور بالغ تھے اور مرد تھے، ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے، اور جو بچے تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہے، اور جو عورتیں تھیں ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا ہے، اور جو غلام تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا ہے، اور میں چاروں ٹھیک ہے۔ اب دیکھو امام صاحب نے کیسا مطلب بیان کیا، ورنہ اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ایک بات تو بتاؤ، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے، اور فلاں مولانا صاحب نے لکھا ہے سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا ہے، فلاں نے لکھا ہے سب سے حضرت خدیجہ نے پڑھا ہے، ان میں ٹھیک کون ہے غلط کون ہے؟ امام صاحب کو پکڑ لیں گے تو لڑائیاں ختم ہوگی یا لڑائیاں شروع ہوگی؟ امام ابو حنیفہ کو ماننے سے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں اور امام صاحب کو چھوڑنے سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس مسجد میں لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلتے رہیں گے وہاں لڑائیاں نہیں ہوں، اور جس مسجد میں دو بندے امام صاحب کو چھوڑ دیں گے اس مسجد میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور ہم پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے پاکستان میں لڑائیاں ختم کرو، لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، برداشت پیدا کرو، اس کا حل امام صاحب کو مان لیں، لڑائیاں ختم۔ دوسری مثال سمجھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کیسے، آپ میری طرف دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہاتھ یوں اٹھائیں، آپ کی ہتھیلیاں یہ آپ کے کندھے کے برابر ہوں، اور آپ کے انگوٹھے یہ کان کی لو کے برابر ویسے، اور آپ کی یہ انگلیاں کان کے سیسے کے برابر ہوں۔ یہ کیوں؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں اٹھائیں؟ جہاں تین حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ فرمائی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے جو ہاتھ تھے جعل یدیہ حذو منکبیہ، یہ صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا دیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی حتی تکاد ابہامہ، اللہ کے نبی یحاذی شحمت اذنیہ، جب آپ نے نماز پڑھی تو ہاتھ آپ کے، یہ جو ہاتھ تھے انگوٹھے آپ کے کانوں کے لو کے برابر تھے انگوٹھے۔ اور ایک حدیث میں جب آپ نے نماز پڑھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تو کتنے بلند کیے، اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حتی حاذتا اذنیہ، حضور کے ہاتھ دونوں کانوں کے برابر آ گئے۔ ایک حدیث کندھوں کے برابر، ایک حدیث کان کی لو کے برابر، اور ایک حدیث کان کے برابر۔ امام صاحب فرماتے جب تکبیر تحریمہ کو ہو ہاتھ ایسے اٹھایا کرو ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہو جائیں، انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہو جائیں، اور آپ یہ انگلیاں کان کے برابر ہو جائیں، تاکہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو امام صاحب نے ساری روایات کو جمع کر لیا ہے۔ اب بتاؤ جو بندہ ساری حدیثیں جمع کرے گا اس سے جوڑ ہوگا یا توڑ ہوگا؟ جوڑ ہوگا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھیں؟ 4 حدیثیں موجود ہیں، 4 حدیثیں۔ میں حدیثوں کے حوالے اور عربی ساتھ نہیں پڑھ رہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ایک حدیث بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم تھا جب آدمی نماز پڑھتا اپنے دائیں ہاتھ کو وضع رجل یمینہ علی ذراع الیسری، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پہ رکھ لیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم نبی ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے ان نؤخر سحورنا، سحری تاخیر سے کریں، ونؤجل فطرنا، افطاری جلدی کریں، اور اس کے بعد ان نمسک بایماننا علی شمائلنا، ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا کریں۔ 2 حدیثیں ہو گئی۔ اور تیسری حدیث ہے حضرت وائل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دائیں ہاتھ کو وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی پہ رکھا، اور رسغ والسائر، گھٹنے پہ رکھا اور بازو پہ رکھا۔ اور تیسری حدیث حضرت وائل کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ تو بائیں ہاتھ کے اوپر تحت سرہ کی صلاح، نماز کے اندر ناف کے نیچے رکھا۔ حدیثیں کتنی ہو گئی؟ 4۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر بائیں ہاتھ کی پشت پر۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑا۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھا۔ نمبر 4 ناف کے نیچے باندھا۔ اب امام صاحب فرماتے جب آپ نماز پڑھیں تو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے اوپر ایسے رکھ لیں، ایسے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ۔ نمبر 2 انگوٹھے اور چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ سے اس سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں۔ نمبر 3 یہ درمیانی جو 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی ہیں یہ بائیں ہاتھ کے بازو پہ رکھ لیں۔ نمبر 4 ناف کے نیچے باندھ لیں تو چاروں احادیث پہ عمل ہو جائے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ جنہیں امام اعظم کہتے ہیں، جن کے آنے کی بشارت قرآن میں ہے اور جن کے آنے کے اشارے اللہ کے نبی پاک کی حدیث پاک میں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور ہم ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اور بلا دلیل نہیں کرتے، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں، ہمارے پاس دلائل ہے۔ اور یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، جو آدمی جس امام کو بڑا سمجھتا ہے اس کے مسلک پر عمل بھی کرتا ہے، یہ کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہوتی۔ اپنی اپنی مسجد میں اپنے امام کی فقہ کے مطابق عمل کریں، اور اپنی مسجد میں اپنے پر، اور جو آپ کی مسجد نہیں ہے آپ اقلیت میں ہیں وہاں آپ کا دل کرے نماز پڑھے، نہ دل کرے تو اپنی رائے دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا رواداری پیدا ہوگی، تفاہم و تفہیم ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، دل میں تھوڑی سی وسعت ہوگی، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں کئی لانتے ہیں، کرپشن کی الگ ہے آپ کے سامنے، رشوت کی الگ ہے، سود کی الگ ہے، جہالت کی الگ ہے، وہاں فرقہ واریت کی الگ ہے، اور دہشت گردی کی الگ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری لانتوں سے محفوظ فرمائے
اور اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن کریم میں فرمایا امیین میں بھیجا، آخرین میں بھیجا، آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کا چاہے انتخاب فرما لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے انتخاب فرما لیا۔ اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں امام صاحب پیدا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے اور کوفہ میں شہید ہوئے، اور پوری دنیا میں صحابہ کرام، چونکہ کوفہ مرکز تھا تو صحابہ کرام کا آنا اور جانا پھر کوفہ میں تھا، مرکز خلافت جو تھا وزیر، مشیر، گورنر، صحابہ کرام آنا اور جانا کوفہ میں تھا۔ حضرت امام صاحب اس سرزمین پہ پیدا ہوئے تو صحابہ کرام کی زندگی کا اور تابعین کی زندگی کا ملاحظہ فرمایا ہے، قریب سے دیکھا ہے، اور اس کے مطابق دین لکھ کے امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق کے دل سے ایمان لانے کی اور آپ کی ساری باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر ایمان لانے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں اپنے امام کا ذکر کیا ہے اور اپنے امام کا مزاج بتایا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے امام نے کام کیا کیا ہے۔ آپ کو کوئی بات بھی یاد نہ رہے تو 3 باتیں آج کے بیان کے خلاصے بھی یاد رکھ لو۔ نمبر 1، امام صاحب کے آنے کے اشارے قرآن میں ہیں اور آپ کے جانے کے اشارے نبی کے فرمان میں ہیں۔ آپ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور آپ کے جانے کا اشارہ نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ نمبر 2، امام صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ اگر ایک طرف حدیث اور ایک طرف قیاس ہوتا وہ قیاس کو چھوڑ دیتے تھے اور حدیث کو لیا کرتے تھے، یہ ان پر الزام ہے کہ آپ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے۔ نمبر 3، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا اگر ایک مسئلے پر کئی احادیث ہوتی وہ کوشش کرتے کہ ساری احادیث کو اس طریقے پر بیان کیا جائے کہ سب جمع ہو جائیں اور حتی الامکان کسی حدیث کو چھوڑنے کی نوبت نہ آئے، ساری حدیثیں جمع کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اس لیے امام صاحب کی خدمات کی قدر کرنی چاہیے، اور جہاں آپ دوسروں کے لیے اصالِ ثواب کریں وہاں اپنے امام کے لیے بھی اصالِ ثواب کرتے رہا کریں۔ حضرت امام صاحب کے لیے بھی دعائیں کرتے رہا کریں رفع درجات اور ترقی کے لیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے بیان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو کہ بیان تو مستقل ہمارا آگے ہے اور تفسیر کے ساتھ وہی گفتگو ہوگی، تو یہاں پہ یہ مار ہیں کے والد صاحب ہیں، ہمارا تعلق ہے، یہ جب بھی فرمائے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ یہاں تھوڑی تھوڑی بات ہوتی رہے، بس آپ اتنا ذہن میں نشین فرما لیا کریں۔ یہاں کبھی میرا اعلان ہو کہ مغرب کے بعد بیان ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ مغرب کے بعد ہی ہوگا، آپ یہ نہ سمجھے کہ بیان دیر سے شروع ہوگا، ابھی تو تلاوت ہو رہی ہے، ابھی تو نعت ہوگی، ابھی تو مولانا صاحب کمرے میں چائے پی رہے ہوں گے اور پونے گھنٹے کے بعد آئیں گے۔ یہ طرز ہمارے نہیں ہیں، وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ہم نو لیٹ نو ویٹ کی بنیاد پہ دنیا میں دین کا کام کرتے ہیں، اس میں تھوڑے وقت میں آدمی کام بہت کر لیتا ہے، نہ انتظار اور نہ تاخیر۔ جیسے یہاں وقت پر آئے ہیں، دیکھو میرا بیان مغرب کے بعد تھا، میں نے عصر کی نماز یہاں پڑھی ہے۔ آپ بھائی ہمارے سے پوچھ لو، ان کو ایک بار بھی فون نہیں کرنا پڑا کہ مولانا صاحب کہاں پہنچے، ہم نے فون کیا کہ ہم چل پڑے ہیں سر آپ کے پاس پڑھیں گے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ وہ فون کرے مولانا صاحب کہاں پہنچے ہیں، میں ان کو فون کروں میں چل رہا ہوں اور اتنے بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تلاش کرنے سے بھی شاید آپ کو ایسا مولوی اور خطیب نہیں ملے گا، فون کرنے پڑتے ہیں کہاں پہنچے ہیں، بس وضو کر رہا ہوں، کپڑے بدل رہا ہوں، چل رہے ہیں، بس موٹر وے پہ چڑھ گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، پورے وقت میں دن کو میرا 12 بجے بیان تھا تو میں 9:30 سرگودا سے چل پڑا اور ٹھیک 12 بجے فیصل آباد ہم جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ بھائی جب آپ کو وقت دے دیا ہے اس وقت کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو پریشان نہیں کرتے تو بتائیں پورے ملک کو پریشان کیسے کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔
اللہ جان مال گھر بار اولاد ایمان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو دین اور پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کے ختم فرما۔ اے مولا کریم اس مسجد کو شاد اور آباد فرما، یہاں کے نمازیوں کو خوشیاں عطا فرما، آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جو حضرات آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، کسی کے دل میں جائز خواہش ہو اپنے کرم سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات مطالعے کا ذوق رکھتے ہوں باہر ہماری کتب ہیں وہ ان کتب کو لے لیں، جن کا مطالعے کا ذوق خرید لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔